السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان، خاتم النبیین و سید المرسلین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہو، اور آپ کے اہل بیت پر سلام ہو، اور آپ کے تمام متبعین پر سلام ہو۔ گزشتہ آپ کو میں نے بتایا یہ جو متواتر درس مسجد حاضہ میں، یعنی مسجد بلال وٹے پلی حیدرآباد میں جو درس ہوتا ہے آپ کے سامنے، جس کا عنوان دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس درس میں گزشتہ جو باتیں آپ کو بتائی گئیں وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات وسیلے کے بارے میں، قرآن و سنت کی تعلیمات وسیلے کے بارے میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعائیں بالراست کی ہے، اور یہی اصول ہے۔ ہم وسیلے کے محتاج ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا گزشتہ، میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا کہ ہم وسیلے کے محتاج ہیں، وسائل کے محتاج ہم ہیں، ہم میں قدرت نہیں ہے۔ ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم کیسے کریں گے؟ رسول اللہ کی باتوں پر عمل کیسے کریں گے؟ چونکہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے آپ کی بات سنی نہیں ہے، آپ کا ساتھ ہم کو نہیں ملا ہے، بہت بڑا فرق ہے، ڈسٹینس ہے ہمارے رسول اللہ کے درمیان، وقت کا 1445 ہجری ہے، تو کیسے؟ ہم کو تو وسائل کی ضرورت ہے رسول اللہ کی بات ہم تک پہنچے۔ تو اسی کے لیے میں نے آپ سے بتا دیا تھا آپ کو کہ یہ اسناد جو ہے احادیث کے، کہ حدثنا فلاں ابن فلاں کہہ کر کے جو محدث اسناد کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں محدث سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس طرح جو احادیث کڑیوں کے ذریعے، اسناد کے ذریعے ہم تک چلی آتی ہے، ایک محدث تک آتی ہے، اور محدث پوری تحقیق کے بعد، پوری ریسرچ کر کے، پوری تحقیق کر کے، بہت بڑا کام محدثین نے کیا۔ جس طرح حدیث کی کڑیاں جاتی ہے کہ حدثنا، ایک راوی کہتا ہے حدثنا فلاں ابن فلاں، ہم نے سنا ہے کہتے ہوئے ان کے بیان کو فلاں سے، انہوں نے ان کو بیان کیا، انہوں نے ان کو بیان کیا تھا، تو یہ جو کڑی وہاں تک پہنچتی ہے، تو ضروری ہے کہ اس میں جو راوی آ رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا ہے، تو جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے رسول اللہ کی یہ حدیث پہنچی، اس کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ یہ آدمی کس طرح کے ہیں، کتنے سخی ہیں، ان کا حافظہ کیسا ہے، ان پر لوگوں کا اعتماد کیسا ہے، یہ ساری چیزیں تحقیق کرنی ہوتی تھی، تاکہ جو وہ حدیث بیان کر رہے ہو وہ بیان کرنے والے کا اعتبار ہو، وہ آدمی معتبر ہو،
سقی ہو، سچا ہو، لوگ اس کی سچائی کے قائل ہوں، دیانت دار ہو، ایماندار ہو، امانت دار ہو، بعمل ہو، یہ سرچ کرتے تھے محدثین۔ اس کے بعد اس آدمی نے جس سے سنا ہے، اس کے اوپر والے آدمی سے، جہاں سے وہ سچا آدمی جس اوپر والے آدمی سے سنا ہے، اس کی بھی تحقیق کرتے تھے۔ پھر وہ کیسے تھے، پھر ان کو کس نے بیان کیا ان کے اوپر، ان کی بھی تحقیق، پھر وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیا تھا۔ تو کتنا بڑا کام ہو گیا، سب کتنا بڑا کام ہو گیا، سوچئے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، تحقیق الرجال، رجال کی تحقیق کرنا، اسماء و رجال، ان کے ناموں، وہ جو رجال کے نام ہیں جتنے اس میں آئے ہیں، ان کی تحقیق کرنا، وہ کیسے کیسے لوگ تھے۔ اس پر محدثین نے کام کیا، خصوصاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ راوی کتنے سخی ہے، ان کی تحقیق پر انہوں نے کئی دنوں تک، زندگی کے بہت بڑے دن انہوں نے لگا دیے، اور اس پر انہوں نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا کام انہوں نے کیا محدثین نے۔ تو تب جا کر کے انہوں نے صحیح حدیث کا حکم لگایا۔ یہ جو ہم لوگ ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں، تو بعض نادان قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، ارے بابا یہ حدیث ضعیف ہے یا مرسل ہے جی، یا مجہول ہے، اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں، تو اس پر جب بات ہوتی ہے تو بعض نادان قسم کے لوگ یہ پوچھتے ہیں، حدیث، ہنستے ہیں، حدیث ضعیف ہوتی ہے کیا، بڈھی ہوتی ہے کیا حدیث؟ حدیث ہوتی ہے میاں، یہ کیا گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے سے لڑتے نا۔ دیکھیں نا، آپ معاشرے میں یہ ہوتا نا، رسول اللہ کی حدیث ہے میاں، حدیث ضعیف ہوتی کہتے، جوان ہوتی کہتے، بڈھی ہوتی کہتے، بلکہ ہنس لیتے۔ ارے تم لوگ جاہل ہے، عقل نہیں ہے تمہارے کو، توبہ کرو اللہ کے حضور میں، تم علم سیکھو، نہیں تو علم والوں کے پاس جا کے پوچھو، یہ ضعیف بولے تو کیا معنی ہے اس کا، کیوں ضعیف بولی جاتی حدیث؟ بڈھی جوان کا مطلب ہے کیا، اس کے اندر کوئی معنی ہے کیا؟ ضعیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ سندیں جو آ رہی اسناد، لنکس، چین جو ہے، کہ یہ صاحب جس سے حدیث سنے محدث، پھر انہوں جس سے سنے ان کے اوپر پھر انہوں جس سے ان کے اوپر سنے پھر وہ جا کر کے ایک تابعی تک پہنچتی ہے بات، کہ وہ فلاں تابعی کا نام بیچ میں آتا، وہ تابعی، پھر وہ تابعی جس صحابی سے سیکھے بیٹھ کر کے، زانے طے کر کے، ان کا نام آتا ہے، وہ صحابی ہے نا، وہ بیان کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس طرح احادیث کی کڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ تمام اسناد بالکل سخا راویوں پر مشتمل ہے۔ پوری اسناد جو کڑیاں ہیں، ہر آدمی، ان کے اوپر کے ان کے اوپر کے یہ سب کے سب سخی، باعتماد، باعتبار، پختہ حافظے والے، مضبوط حفظ والے تھے کیا؟ یہ تحقیق کرنے کے بعد حکم لگاتا ہے ایک محدث، اگر یہ پورے مضبوط ہے، پکے حافظے والے، سچے، دیانتدار، امانتدار، بہت صالحین میں سے، متقی لوگوں میں سے ہیں، ان سے بہت سارے لوگ استفادہ کرے ہیں، علم سیکھے ہیں، باعتماد آدمیوں میں سے تھے یہ، جب یہ پورا کنفرم ہو جاتا ہے محدث کو، یہ پوری کڑی، تو اس حدیث کو وہ محدث کہتا ہے ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طرح حسن کب کہتا ہے؟ پورے راویوں میں بہت متقی لوگ تو ہیں، بیچ میں ایک آدھی آدمی ہے جو بہت متقی نہیں تھا لیکن اعتماد والا ہی تھا، بہت متقی تو نہیں ہے، ایک آدمی مل جا رہا ہے ایسا، لیکن ہاں ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، حافظے والے ہیں، تو ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی، اچھی ہے، عمدہ ہے۔
سمجھ رہے ہیں؟ کسی کڑی میں اوپر والے تابعی تو کلام نہیں کریں گے، وہ تو اچھے ہی ہیں، تبع تابعی ٹھیک ہے، ان کے بعد ایک آدمی ہے جس پر شک ہو گیا ہے، وہ آدمی کو لوگ اعتبار نہیں کرتے تھے کسی وجہ سے. اب وجہ ایک موٹی وجہ سمجھ لو، ان کا جو ہے حافظہ مضبوط نہیں تھا، بھلکڑ تھے انہوں. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو میں. ان کو ایک بات سنتے تھے، تھوڑے دن کے بعد میں وہ بات دوسری بول دیتے تھے، کچھ اور بات بول دیتے تھے. تو حافظہ ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے. ایسا آدمی ایک بیچ میں آ گیا تو لوگ بولتے ارے ان کی یادداشت کمزور تھی بھائی، نو ایک سنتے تھے ایک بولتے تھے. یہ آدمی بیچ میں آ گیا کڑیوں میں. تو اب محدث کیا کرتا، جب وہ تحقیق کر لیا، وہ حدیث کے بارے میں حکم لگاتا. اب کیا بول کے، ھذا حدیث ضعیف، یہ حدیث کمزور ہے. ضعیف کا معنی بڈھی نہیں، ضعیف بڈھے کو نہیں بولتے. ایک جوان بچے کو بھی آپ ضعیف بول سکتے ہیں، بڈھے کو نہیں. ایک دم دبلا پتلا لاغر ڈھگلے تو گر جا رہا سو بچے کو کیا بولیں گے، ھذا غلام ضعیف. کیا بولیں گے، ھذا غلام ضعیف، مطلب یہ لڑکا جو ہے کمزور ہے. تو کمزور، ضعیف کے معنی کمزور، بڈھا نہیں. تو حدیث کے اوپر اس کی سند پر جب حکم لگایا محدث، ھذا حدیث ضعیف، مطلب کیا ہے اس کا بولنے کا محدث کے، یہ حدیث کی سند جو ہم تحقیق کرے تو اس میں کمزوری پائی گئی. بیچ میں کڑی مضبوط نہیں ہے اس کی چین، تو یہ کمزور ہے، اس کو بولتے ہیں. آ گیا سمجھ میں آپ کو؟ ضعیف کی اصطلاح سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. ایک تو میں ایگزامپل دیا آپ کو کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر ریمارک لگائے، ارے آدمی ادھر کے ادھر بھی بولتا تھا بھائی، تھوڑا جھوٹے بھی تھے انہوں، تھوڑا جھوٹ بھی بولتے تھے. یہ بھی ایک ایگزامپل، ایک بھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، ریزن. ایسا بھی معلوم ہو گیا تو انہوں کیا بولتے تھے، ھذا حدیث ضعیف، حدیث ضعیف ہے. یا محدث کا طریقہ ایک یہ بھی ہوتا بولنے کا، فیہا نظر، جو بہت شائستہ محدث ہوتے ہیں، ایک دم با اخلاق، با کردار، با کیریکٹر، کسی کا دل آزاری بھی کرنا ان کا مقصود نہیں ہوتا، بہت بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ کسی کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو ان کی بات سے. تو انہوں کیسا انداز اختیار کرتے ہیں معلوم؟ بہت سارے حدیث میں امام بخاری سے پوچھتے تھے محدث آ کے، کیونکہ وہ رئیس المحدث امام بخاری کی جو تحقیق تھی نا، ریسرچ احادیث پر، وہ اتنی زیادہ ریسرچ تھی کہ پوری امت ان کے اوپر اتفاق کر لی. پورے امت کے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء، ائمہ اتفاق کر لیے کہ امام بخاری اگر کسی حدیث کے بارے میں صحیح بول دے تو وہ مضبوط ترین ہے، اگر وہ ضعیف بول دے تو وہ ضعیف ترین ہے، پھر اس کے اوپر کوئی کلام ہی نہیں. کیونکہ ان کی تحقیق کے مقابلے میں کوئی گیا ہی نہیں وہاں تک، بہت سرچ کرنے والے. تو ان سے آ کے اس واسطے پوچھتے تھے، حضرت یہ سند جو ہے حدیث کی جو ہم تک پہنچ رہی ہے، آپ کا خیال اس کے بارے میں، آپ ذرا سن لیجئے سند. اس کی سند سناتے تھے، حدثنا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں بول کے یہ حدیث آ رہی ہے، آپ یہ کڑیاں دیکھ لیجئے، ان میں نامہ پورے صحیح ہے کیا، یہ پوچھتے تھے. تو انہوں کیا بولتے تھے، اگر بیچ میں کوئی آدمی جھوٹا ہے، اس کے اوپر لوگوں ریمارک لگائے ہوئے ہیں، صحیح نہیں بولتا تھا انہیں، تو انہوں کیا بولتے تھے ایسے آدمی کے بارے میں، محمد بن اسماعیل البخاری، جن کا نام ہے، امام بخاری کا نام کیا ہے، محمد بن اسماعیل البخاری. کیوں؟ بخارا کہاں ہے؟ ارے یارو بغداد کہاں کا، بغداد، بغداد عرب میں ہے، عراق. جی ویری گڈ. جو ترک ہے، تاجکستان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ترکستان ہے، ترکستان، تاشقند ایک علاقہ ہے، اس کے بغل میں تاشقند کے بازو میں بخارا ہے. بخارا بھی ایک شہر ہے بڑا، ٹھیک ہے. تو امام بخاری تاشقند بخارا کے ہیں.
تو اس لیے سلطنت عثمانیہ کی ریڑھ نیل وہیں پر ہے، پوری وہیں سے ہے، سمجھو ایک مانون. سلطنت عثمانیہ بولے تو اوٹم امپائرس، کیا بولتے تھے؟ اوٹم امپائرس، معلوم ہے نا؟ ہاں. تو بخارا وہ ہے. اور بخارا کے تاشقند کے جو لوگ ہیں بہت عالم، بہت بڑے علماء ہیں وہاں پر، کیونکہ صحابہ کرام گئے ان کو علم سکھانے کے لیے، صحابہ کی قبریں موجود ہیں وہاں پر الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا پورا نام آپ کو معلوم ہو گیا کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل البخاری. بن اسماعیل بن ابراہیم ہے وہ. محمد بن اسماعیل بن ابراہیم آتا ان کی اوپر، ان کے دادا جو ہے ابراہیم نام تھا. دیکھو نامہ کیسے آتے ہیں اللہ والوں کے بیچ میں. ابراہیم اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھ لیے، انہوں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیے سیدھا، یعنی آل اسماعیل میں سے محمد. تو وہ محمد جن کا نام رکھ دیے وہ نکل گیا رسول اللہ کا اصل غلام. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیسا غلام نکلا وہ. خواب دیکھے انہوں. خواب میں کیا دیکھے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر بہت ساری مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں. ان کو خواب آیا، بشارت. اب دیکھیے ان کو خواب بھی کیسے آتے اللہ والوں کو. رسول اللہ کے روضہ مبارک پر بہت ساری مکھیاں بھر گئی ہیں، بھن بھنا رہی ہے، اور یہ ایک پنکھا لے کر کے وہ مکھیوں کو ہکال ہکال کے بھگا رہے اڑا کر کے. تو یہ خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ان کے جو اساتذہ تھے علم والے، بہت بڑے بڑے لوگ اس وقت کے علماء، انہوں اس وقت بچے تھے تو انہوں آ کے جوان تھے تو آ کے پوچھے مجھے یہ خواب ایسا کیوں دکھا صاحب، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. رسول اللہ کا روضہ دکھ رہا ہے میرے کو خواب میں، اور روضے پر بے شمار مکھیاں آ کر کے بیٹھ گئی، اور وہ مکھیاں میں اڑا رہا ہوں پنکھے سے. یہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو اہل علم جو خواب کی تعبیر بتاتے تھے انہوں نے ان کو بتایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط باتیں کچھ لوگ منسوب کر دیں گے. بہت ساری باتیں، غلط باتیں رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے. یہ رسول اللہ کی بات بول کے گھڑی مڑی باتیں لا کے لگائیں گے. زندگی میں تم کو اللہ نے چنا، تم وہ کام کرو گے کہ تم اس کو صاف ستھرا کرو گے، گندگی سب ہٹاؤ گے تم رسول اللہ کی طرف سے. رسول اللہ کی طرف جو منسوب کردہ بیکار باتیں ہیں وہ تم سب پوچھ کے پھینکو گے، صاف کرو گے، تم جس طرح پنکھے سے مکھیاں اڑا رہے ہو. یہ اس کی تعبیر ہے. بولو اب، یہ وہ آدمی تھا، اللہ نے اس کو اس طرح چن کے اٹھایا تھا اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا یہ محدث. اور اس کے اعتراف کوئی پرٹیکولر ایک گروہ نہیں ہے کہ آپ بولیں گے یہ مسلک والوں کے ہے، یہ امام تو انہوں تعریف کر رہے ہیں. نہیں، کسی مسلک والے کے پاس جائیے آپ جائیے، بریلوی، دیوبندی، شہروردی، کسی کے پاس جائیے، امام بخاری رحمہ اللہ کا مرتبہ اور مقام پوچھ لیجئے، کوئی آپ کو نہیں بولے گا کہ وہ کچھ کم تر آدمی تھے. سب بولیں گے اعلیٰ ترین آدمیوں میں سے ہے، بہترین لوگوں میں سے ہے، قادمین میں سے ہے، بہت بڑے محدث ہیں. ان کو سارے لوگ با اتفاق اس بات کا قبول کرتے ہیں کہ رئیس المحدث وہی ہے، امام فی الحدیث وہی ہے، حدیثوں کے امام وہی ہے، امام فی الحدیث. ان کے استادوں نے ان کی تعریف کی ہے جن سے انہوں نے حدیثیں سنی. ان کے استاد قائل تھے ان کے مرتبے کے. اللہ اکبر. ذرا آپ سوچ لیجیے، شاگردوں کا قائل ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، شاگرد تو استاد کی تعریف کرتے ہی ہے. استاد قائل ہو جائے کہ یہ بہت بڑے مقام والا آدمی ہم سے بھی آگے نکل گیا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. ان کے اساتذہ ان کی تعریف کرتے تھے کہ ان سے بڑا کوئی نہیں، ان سے زیادہ محقق اب کوئی نہیں، ان سے زیادہ محدث بڑا امام فی الحدیث کوئی اور نہیں. تو اتنی محنت زندگی لگا دی انہوں نے. تو جب امام بخاری سے کوئی کسی حدیث کے بارے میں پوچھتے کہ اس حدیث، اگر اس میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی راوی جھوٹا ہے یا غلط ہے بیچ میں، تو کیسے انداز سے جواب دیتے تھے معلوم؟ شائستگی سے. فیہا نظر، کیا بولتے تھے؟ فیہا نظر، مطلب اس میں نظر ہے. مطلب ختم ہو گئی بات. اب اگر امام بخاری یہ بول دے فیہا نظر، اس میں نظر ہے، نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، صحیح نہیں، مطلب وہ تو صحیح نہیں ہے بولنے کا مطلب تھا فیہا نظر، اس میں نظر ہے. محدث سمجھ جاتے تھے بند کرو یہ حدیث ضعیف ہے. یہ انداز تھا امام بخاری کا.
اگر امام بخاری کس پر مہر لگا دے کسی حدیث کی سند پر، کوئی محدث گئے مثال کے طور پر ترمذی ان کے شاگرد ہے، امام ترمذی ان کے بہت خاص شاگردوں میں سے خاص شاگرد ہے، امام مسلم بھی ان کے شاگرد ہے، اور بہت خاص شاگردوں میں، بہت قریبی مقرب شاگردوں میں سے شاگرد امام مسلم امام بخاری کے۔ اگر یہ لوگ میں سے کوئی گئے سمجھو امام مسلم ہی چلے گئے یا امام ترمذی چلے گئے، جا کے پوچھے استاد محترم یہ حدیث مجھ تک پہنچی ہے فلانے سے، ذرا اس کی سند آپ دیکھیے، تو امام بخاری اب اس کی سند دیکھنے کے بعد اگر بول دیتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، تو ڈنکے کی چوٹ پہ وہ حدیث صحیح ہوتی تھی، کیونکہ امام بخاری سے بڑی تحقیق کسی اور کے پاس تھی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا رتبہ محدثین میں سب سے بلند ہے، کیونکہ انہوں نے تحقیق کی ہے۔ ان کے بعد والا رتبہ کس کا ہے؟ ان کے خاص شاگرد مسلم بن حجاج، مسلم بن حجاج ان کا ہے، ٹھیک ہے، نشاپور کے ہے غالباً، یہ ہے، بہت بڑا رتبہ ان کا بھی ہے۔ انہوں نے امام بخاری سے بھی علم سیکھا اور محدثین سے بھی سیکھا، اور بہت تحقیق کی انہوں نے بھی، زندگی لگا دی انہوں نے بھی احادیث کی تحقیق پر۔ آج کل جا کر کے لوگوں میں تو یہاں تک تناسانی چل رہی ہے کہ امام بخاری کا رتبہ اوپر رکھیں گے یا مسلم کا رتبہ اوپر رکھیں گے، اتنا قریب۔ لیکن امت کا اجماع ہے امام بخاری اوپر، ان کے بعد سیکنڈ نمبر پر امام مسلم، یہ اجماع ہے۔ لیکن ابھی حماقت خورے نئے اٹھ کے یہ بھی ایک نئی شکوک پیدا کرنے کہ کیا امام مسلم کا رتبہ تو بلند نہیں کیا جائے گا، اور کوشش بھی کر رہے ہیں حماقت کی ہے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ 360 کے نام سے آپ کے پاس ایک ایپ آ رہا ہوگا، اسلام 360 کے نام سے پاکستانی ایپ ہے، اس میں انہیں قرآن اور احادیث کی پوری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے نا؟ آپ وہ ایپ کھولیں گے، حدیث کے اوپر کلک کر کے دیکھیں گے اس کے ایپ میں، تو جو کتابیں کھلیں گی پہلے مسلم کھل رہی ہے پھر بخاری کھل رہی ہے، سیکنڈ۔ اسلام 360 میں پہلے ادھر بخاری ادھر مسلم ہونا چاہیے تھا، لیکن انہیں پہلے مسلم پھر بخاری کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اور وہ حماقت خورے کچھ لوگ مل گئے اس میں، وہ جو علی مرزا ہے وہاں کا انجینئر پاکستان کا، وہ اس سے زیادہ مانوس ہے اور متاثر ہے، وہ ایپ والا جو ایپ بنایا ہے، بہت بڑا کام کرا وہ لڑکا، اللہ اس کو بہت اجر دے، اس کا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ وہ ایپ بنا کر کے جو خدمت اس نے کی ہے قرآن اور حدیث کی، جس سے بہت فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے، اور بہت سارا اجر اس کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ لیکن انسان ہے، بشر ہے، کمزوریوں سے کوئی خالی نہیں ہے، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہے، تو وہ علی مرزا وغیرہ سے شاید زیادہ متاثر ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے، قرآن کی تفاسیر میں بھی ابن کثیر کو اڑا رہا ہے وہ، اور مولانا مودودی کی تفسیر کو زیادہ ترجیح دے رہے وہ لوگ، حالانکہ تفسیر نہیں ہے، وہ تفہیم ہے۔ وہ مولانا مودودی جو قرآن کی تفسیر لکھے وہ تفسیر ہے ہی نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ تفہیم کے نام سے انہوں نے تفہیم نام رکھا ہے اس کا۔ تفسیر سے خارج نہیں کر رہا ہوں میں اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تفسیر ہی نہیں کہہ سکتے آپ اس کو، تفسیر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ہے کیا؟ تفہیم۔ تفہیم کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ فہم سے تفہیم ہے۔ فہم کا مطلب فہم و ادراک، سمجھنے کی چیز، سمجھداری، فہم سمجھداری، سمجھ بوجھ، سمجھ بوجھ کو کیا کہتے ہیں؟ فہم۔ تفہیم کا مطلب سمجھ، جس سے کہ سمجھایا جا سکے، تفہیم کا مطلب جس سے سمجھایا جا سکے، آسان کیا جا سکے، اس کا مفہوم کھول کے بیان کیا جا سکے وہ۔ تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا اس تفسیر کا تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن کا مطلب قرآن کی تفہیم، یعنی اس کا مفہوم، قرآن کے ان آیات کا جو مفہوم نکلتا ہے، جو معنی نکل کے آتے ہیں، اس کو واضح کر کے سمجھانے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ آیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ میں ایزی کر کے سمجھا رہا ہوں کہ ایک چیز کو، تفہیم القرآن، قرآن
کے مفہوم کو واضح کر کے سمجھانا، کھولنا، یہ کام کیا مولانا مودودی نے. اچھا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام تھوڑا یہ کسی کو قرآن کے مفہوم سمجھانا، اس کی معنی بیان کرنا، اس کی مراد تک لے کے جانا، سمجھاتے ہوئے ڈیپتھ میں لے جانا بڑا کام ہے، تدبر میں لے جانا بڑا کام ہے نا. تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ مولانا مودودی کو اللہ تعالیٰ بہت عطا کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. جو اخلاص سے جو بھی خدمت کرے ہوں گے اللہ خدمات کا اجر دیں گے. لیکن پھر ایک بات یاد رکھنا، بشری کمزوریوں سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہوں گے. بشری کمزوریاں ہر ایک کے اندر ہوں گی، کیونکہ معصوم عن الخطا کوئی ہے ہی نہیں انبیاء کے بعد. اور انبیاء کا خاتمہ ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ختم. ہمارے آقا محمد رسول اللہ کے بعد کوئی معصوم عن الخطا نہیں جس سے کہ غلطی نہیں ہو رہی ہوگی. ہر ایک سے غلطی کچھ نہ کچھ ہوگی. تو مولانا مودودی سے بھی مفہوم کے بیان کرنے میں کہیں نہ کہیں لغزشیں ہو گئی ہیں، اور ہو سکتی ہے. لیکن ایک مفسر ہے، بہت سارے مفسرین ہیں. سب سے پہلے مفسر کون ہے قرآن کے بتاؤ؟ صحابہ اکرام ہیں سب سے پہلے مفسرین. قرآن کے سب سے پہلے مفسرین صحابہ اکرام ہیں، جن میں چاروں خلفاء راشدین سب سے اول نمبر پر ہوں گے. خلفاء راشدین نمبر 1 سب سے اوپر ہوں گے. اور ان سب خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑا مفسر اعظم کہہ سکتے ہیں تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن مقدس کے چوٹی کے مفسر. عبداللہ ابن مسعود بھی ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن ان کا مقام قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے ایک خاص مقام رکھتے تھے، مخصوص مقام تھا ان کا بھی، عبداللہ ابن مسعود کا بھی، دونوں کا بھی. تو یہ مفسرین ہیں. اس کے بعد بہت سارے اور دوسرے مفسرین ہیں، جس میں ابن جریر کا نام چوٹی پر آتا ہے. تفسیر ابن جریر کے نام سے عربی میں ملتی ہے، اردو میں ٹرانسلیشن شاید کرے نہیں کرے مجھے نہیں معلوم. عربی زبان میں ان کی تفسیر ہے، تفسیر ابن جریر کے نام سے. اس کے بعد ایک بہت نمایاں نام آتا ہے ملت اسلامیہ کے اندر، اور سب کا اتفاق، ہر مسلک اور مذہب والے کا اتفاق ایک مفسر پر ہے. اس کا نام ہے عماد الدین ابن کثیر. ابن کثیر ہے وہ، ان کا نام ہے عماد الدین. وہ حافظ تھے تو مفسر تھے، بہت بڑے عالم تھے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے لقب القاب دینے میں. القاب یعنی لقب جو بیان کرتے ہیں، لقب کسی کا. تو وہ القاب میں ایک طریقہ کار یہ بھی تھا کہ عالم دین کو، بہت بڑے علماء کو، بڑے شیوخ کو حافظ کہہ کر کے بھی مخاطب کرتے ہیں. حافظ حافظ اگر کسی کو بول رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، ہمارے ہندوستان حیدرآباد میں خاص طور حافظ بولے تو کیا سمجھتے ہیں، خالی قرآن یاد کر لیا سو حافظ کو حافظ بول رہے ہیں. تو یہ اپنے پاس یہ حافظ صاحب بولے تو سمجھ جاتے حافظ صاحب کا رتبہ خالی چھوٹا رتبہ ہے، انہوں خالی قرآن رٹ لے کے یاد کرے سو حافظ صاحب. عالم دین کو شیخ کیا بولتے ہیں، ذرا بڑا رتبہ دیکھ کیا بولتے ہیں، فضیلت الشیخ. چھپ تو بھی دم چھلے لگاتے ہیں. کئی مرتبہ میں بھی بولتا ہوں میرا نام لیے تو خالی سادہ نام لو یارو، مرزا اکبر بیگ بول دو کافی نہیں، وہ فلاں دم چھلے کئی کو لگا لیتے بھائی، وہ فلانا چلانا ضرورت نہیں ہے بولنے کی. آپ کو کئی کو بول لیتے کہ اللہ کو معلوم، بول لے، اس میں کیا ہونے کا، ادب کیا سے بول لیتے ہوں گے، بول لو فضیلت الشیخ وغیرہ 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 بول لیتے. اب وہ ان کے خلوص ہوں گا، محبت ہوں گی. لیکن ہمارے پاس کیا ہے بولے تو بڑے مرتبے والوں کو ذرا ایسا بولتے ہیں، ذرا خالی حافظ ہو تو حافظ بولتے ہیں. لیکن اصل میں حافظ اگر کسی کو بولا جا رہا تھا پرانے زمانے میں، دور قدیم میں، تو مطلب کیا ہوتا تھا اس کا، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے شیخ کو حافظ کے نام سے مخاطب کرتے تھے. سمجھ میں بات؟ تو حافظ ابن کثیر کیوں کہتے ہیں ان کو، بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن کے. تو حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ یہ مفسر ہے. انہوں کیا ہے، مفسر ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے تفسیر، ان کا نام کیا ہے کتاب کا، تفسیر ابن کثیر. کیا نام ہے، تفسیر ابن کثیر. تفہیم نہیں، جیسا مودودی کا کیا نام لکھے،
تفہیم القرآن ان کی ہے اور ان کی تفسیر القرآن ہے. تفہیم القرآن نہیں، تفسیر القرآن ہے ان کی، حافظ ابن کثیر کی. انہوں کیا کرے، رائے سے، قیاس سے، میں اس کا معنی یہ سمجھا، میں اس طرح سمجھتا ہوں، ایسا انداز اختیار نہیں کرے. میں اس کا معنی یوں سمجھتا ہوں، میں اس سے مراد یہ لیتا ہوں، ایسا انداز اختیار نہیں کرے. بلکہ کیا کرے، کیا کرے بولو؟ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان ہے، سیدنا عمر ابن خطاب کا یہ بیان. مثال دے رہا ہوں، ایگزامپلز دے رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیدنا عثمان کا یہ بیان ہے، یا سیدنا علی کا یہ بیان ہے، یا پھر سیدنا ابن مسعود اس طرح فرماتے تھے، یا پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے، یہ اس کے معنی بیان کیا، یہ اس کا حکم ہے. تو کس کی طرف لے جا کے ڈال رہے ہیں تحقیق کر کے؟ صحابہ کی. ان کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں. یہ کون ہے؟ تابعین. مثالیں دے رہا ہوں آپ کو میں. پھر ان کے شاگردوں کے نام لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں کا نام لیتے ہیں کہ سفیان ثوری نے یوں فرمایا، عبد البر نے یوں فرمایا. تو یہ کیا مطلب ہو رہا؟ جتنے اسلاف کے اقوال ہیں وہ سب اقوال بیان کر رہے تھے، اس کے لیے کتنا تحقیق کرنا پڑے گا، زندگی کتنی لگانی پڑے گی آپ کو. سوچو قرآن مقدس میں کتنے آیات ہیں؟ 6666 پر اتفاق کر کے بیٹھ گئے، ورنہ اختلاف چھوڑ دو، اختلاف ہے اپنی جگہ، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے. 6200 کے اوپر نیچے اختلاف چلتے رہتا ہے، تو 6666 پر تو اب اس وقت اتفاق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو 6666 اگر آیات ہیں، ہر آیت کا حکم کون سے صحابی، کون سے تابعی، کون سے تبع تابعی، کون سے ان کے شاگردوں میں سے امام کیا کیا حکم لگا رہے، اس کی تحقیق کر لینا کیا معمولی کام ہے؟ مجھے بولو آپ، زندگی لگ گئی نا پوری. کیا کچھ علم نہیں کھپایا انہوں نے، کیا علم حاصل کرنے کے لیے کیا وقت نہیں کھپایا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. یہ تفسیر ہے. سارے اقوال بیان کرنے کے بعد، سارے احکام بیان کرنے کے بعد، سب کا حکم بیان کرنے کے بعد، سب کا حکم، اچھا صرف حکم یہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس میں پھر جن کے بیان کردہ اس کے مطابق اس حکم کے، اس آیت میں جو حکم نکل کے آ رہا ہے، اس آیت کے حکم کو رسول اللہ نے کیا بیان کیا، تو رسول اللہ کے بیان کردہ حدیث کو بھی مختلف راویوں سے نقل کرنا. اس پر بخاری یہ بولتے ہیں، مسلم یہ بولتے ہیں، ترمذی یہ بولتے ہیں، ابو داؤد یہ بولتے ہیں، یہ سب نقل کرنا، یہ بھی کرتے ہیں امام ابن کثیر. یہ کرنے کے بعد صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سب لوگوں کے بعد ذکر کر دیتے ہیں. انہوں بولے سو بات یہ ہے، پھر اس کے بعد بولتے مگر یہ بات میں نکارت ہے. ان کی پوری بات بیان کر دیتے، انہوں یہ پورا اس طرح سے اس کا واقعہ بیان کرے، پوری روایت بیان کر دینے کے بعد نیچے آخری میں بول دیتے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، اس میں نکارت ہے، کیونکہ دوسرے احکام سے اور صحیح احادیث سے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے. ان کے بعد آخری میں بول دیتے ہیں. تو ایک آدمی جب پوری بات پڑھ لیتے آتا اور رو لیتا، اب وہ واقعہ جھوٹا بھی رہتا تو اب انہیں متاثر ہو جاتا، اس سے متاثر ہو کے اس کا دل ہل جاتا، سب ہو جاتا، انہیں ذرا رو لیتا، کر لیتا. اس کے بعد آخری میں ان کا قول پڑتا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، غلط ہے، بولتے جو انہیں پھس ہو جاتا، ارے میں اتنا متاثر ہو گیا تھا یہ بات سے. آخر میں آنے کے بعد کیا ہو گیا، یہ بات غلط ہے بول کے بھی نیچے لکھ دیے، صاحب سر پکڑ لیا. یہ کیوں کرتے تھے ابن کثیر؟ ایسا کیوں کرتے تھے ابن کثیر؟ اس کی وجہ سے یہ 360 والا اور یہ علی مرزا یہ لوگ اس کی وجہ سے اس کو بازو کر نکال کے پھینک رہے ہیں ایپ میں سے. ارے اس سے کنفیوز ہو رہے کہتے لوگ، ارے یہ لمبا چوڑا ہو جا رہا بھائی، قصہ بہت لمبے لمبے بیان کرنے کے بعد وہ صحیح نہیں ہے بول کے بول دے رہے ہیں، تو لوگ کنفیوز ہو جا رہے ہیں. اس سے اچھا انہوں جو ہے امام انہوں جو ہے مودودی اچھا سمجھا دیے سمپل طریقے سے، وہ ڈال دیں گے. تو یہ گدھاپن بولیں گے اس کو، جہالت ہے یہ.
یہ گدھاپن ہے تمہارا. انہوں جو پورا واقعہ بیان کر کے نیچے اس کا حکم کیا ہے وہ لکھ رہے, صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے لکھ رہے, اس سے علماء کو بے انتہا فائدہ ہوتا ہے. جو علماء بن رہے ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, جو طالب علم ہے, عالمیت کر رہے ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, قرآن مقدس سے شغف ہے جن لوگوں کو, صحیح اور غلط جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے لیے کروڑوں کا فائدہ ہے اس کے اندر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ معاشرے میں کتنی باتیں غلط چلی آ رہی ہے وہ معلوم ہو رہا ہے نا, اور کتنی باتیں صحیح ہے وہ معلوم ہو رہا ہے نا اس کے ذریعے سے. تو کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی ہے. اور تم کندے, تم دماغ تمہارے پاس ہے ہی نہیں, تو تم بول رہے کہ یہ کنفیوژن ہے. کنفیوژن نہیں ہے رے بابا. اگر اہل عقل ہوتے تم تو کنفیوژن نہیں ہے بلکہ فائدہ ہوتا تمہارا اہل عقل کے لیے, اہل دانش کے لیے تو فائدہ ہے اس کے اندر. کنفیوژن ان کے لیے جو بد دماغ ہے, کم دماغ ہے, کندے ہیں, ان کے لیے کنفیوژن اور پریشانی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن کی طرف لا کے کندوں کو ہی چھوڑ رہے نا. جو پوٹا گھر میں ستاتا, شریر رہتا ہے, اسکول کو نہیں جاتا, اس کو لے جا کے ڈال رہے دارالعلوم میں, مدرسے میں, کندے کو. جو بچہ ان کا اچھا بہترین شارپ ہے پڑھنے میں, ایک دم فاسٹ ہے, اس کو لے جا کے انگلش میڈیم میں ڈال رہے, کانوینٹ اسکول میں. تو تم مجرمین ہو, کندوں کے ہاتھ میں قرآن دے رہے تم. کندے کہاں سمجھیں گے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو ابن کثیر اتنا بڑا کام کرے, تفسیر کا کام کرے, تفہیم کا نہیں. تو اب اگر آپ تفہیم بھی پڑھ رہے ہو تو تفہیم کو کس کے اوپر تول کے دیکھنا ہے آپ کو؟ تفسیر پر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اگر کوئی مولانا مودودی کی تفہیم پڑھ رہا ہو, کوئی آدمی پڑھ رہا ہو, میں کبھی نہیں کہتا کہ تم تفہیم مت پڑھو. جیسے ہمارے پاس کے بعض اہل حدیث علماء جو ہے, یہ بھی جہالت کی باتیں ہیں, یہ بھی کندے ہیں, جو لوگوں کو بولتے ہیں مولانا مودودی کی تفہیم نہ کو پڑھو میاں, وہ نہ کو پڑھو میاں, یہ نہ کو پڑھو. ارے بے وقوف ہے کیا آپ؟ ان کو انٹیلیجنٹ بناؤ. اپنے تمہارے پاس آ کے جو لوگ تمہارے ساتھ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, قرآن سے جن کو شغف ہے, جن کو احادیث سے محبت ہے, ان کو جینیس بناؤ, انٹیلیجنٹ بناؤ. ان کو بولو سب پڑھو, لیکن پڑھنے کا ڈھنگ سکھاؤ. بولو سب پڑھو لیکن پڑھنے کی حکمت سکھاؤ, پڑھنے کا ڈھنگ سکھاؤ, پڑھنے کا سلیقہ سکھاؤ, تیار کرو ان کو. پڑھنا کیسے ہے؟ تفہیم پڑھو مولانا مودودی کی, لیکن تفہیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایک آیت کو تم تفہیم میں پڑھ رہے ہو, اس کے پورے احکام کیا نکل کے آ رہے ہیں, وہ کیا بیان کر رہے ہیں مولانا مودودی, آپ پڑھو. اس کے بعد اسی حکم کو ابن کثیر میں دیکھو, پھر دیکھو ابن عباس کیا بولتے تھے, پھر دیکھو مجاہد کیا بولتے تھے, قتادہ رحمہ اللہ کیا بولتے تھے, تو تم کو معلوم ہوگا. اگر مودودی کی بات غلط ہو گئی, ان لوگوں کی بات صحیح ہے, تو وہاں سے لینا وہ بات, کیونکہ وہ قابل ہے, مودودی قابل نہیں ہے. ہاں ان کی بات کوئی مودودی اور کلیئر کر رہا ہے. مثال کے طور پر ابن عباس کی بولی ہوئی بات, مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بولی ہوئی بات, قتادہ کی بات بولی ہوئی, اس کو مولانا مودودی اور واضح کھول کے بیان کر رہا ہے. ہمارے دماغ میں ایک دم اچھی آسانی سے آ گئی, تو مولانا مودودی تمہارا شکریہ, اللہ تم کو بہت اجر دے. بات ختم. آیا سمجھ میں؟ ڈھنگ سمجھ میں آیا کیسے فائدہ اٹھانا ہے قرآن اور احادیث سے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو, نہیں آ رہا ہے؟ اس طرح فائدہ اٹھانا ہے. تو اسی طرح احادیث ہیں, تو احادیث کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ حدیث پڑھیں گے, حدیث پڑھنے کے بعد اس کی سند پڑھیں گے, سند کو دیکھیں گے, اس کی سند پر حکم کیا ہے وہ دیکھیں گے. اگر محدث کی طرف سے حدیث کا حکم آ گیا, ھذا حدیث صحیح, ختم ہو گئی بات, سراخوں پر رکھیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اگر کسی حدیث پر محدث کا حکم آ گیا ھذا حدیث ضعیف, تو اس پر ضرورت نہیں ہے عمل کرنے کی, بازو ہٹاؤ, صحیح کو تلاش کرو. اس مسئلے میں, جس مسئلے کے لیے آپ حدیث ڈھونڈ رہے تھے, جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش آیا, جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش آیا, میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا, مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں, ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں میں, ٹیچر کی طرح سے سمجھ میں آنا اسی لیے. بچہ پیدا ہو گیا,
مسئلہ ہے بچہ پیدا ہو گیا، کیا کروں؟ حدیثوں میں ڈھونڈنا ہے. بچہ پیدا ہو گیا تو رسول اللہ کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ کا حکم اذان دینے کا ہے کیا؟ معاشرے میں دیکھ رہا ہوں اذان دیتے لوگ، کیا اذان دینا ہے کیا؟ حدیث میں ڈھونڈا تو حدیث میں حکم آیا، ہاں اللہ کے رسول فرمائے کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان پکارو. حدیث ہے، حدیث تو آ گئی. اب سند دیکھوں گا حکم کیا ہے اس حدیث کے اوپر، محدث کا صحیح ضعیف کیا ہے، تو صحیح ہے عمل کروں گا. کلیئر. ہر ایک مسئلے میں ایسی چیز، 7ویں دن عقیقہ کرنا، حدیث دیکھوں گا، حدیث مل گئی 7ویں دن عقیقہ کر دو. حکم دیکھوں گا، حدیث تو مل گئی 7ویں دن عقیقہ کرو، حکم کیا ہے، صحیح کا ضعیف کا، صحیح عمل کروں گا. کلیئر. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. کوئی مشکل پیش آ رہی ہے؟ نہیں نا. لوگ 10ویں دن کھانا کھلا رہے ہیں، مر گئے سو 3رے دن زیارت کر رہے ہیں. کروں نہ کو کروں، حدیث دیکھوں گا، ملی حدیث نہیں ملی، کیا کروں گا؟ حدیث نہیں ملی، ہے ہی نہیں حدیث میں کچھ بھی ذکر 3رے دن کھانا کھلائے تھے، تو کیا کروں گا؟ ختم ہو گئی بات. سمپل لاجک ہے بھائی. اب وہ ضرورت ہے تعویلات کرنے کی کیا؟ دوسری ایک حدیث بول کے پیش کر رہا ہے ایک مولوی، کھانا کھلانا اسلام کی پہچان ہے. رسول اللہ بولے کھانا کھلانا اسلام کی پہچان ہے. حدیث ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس کو یہاں کو لا کے فٹ کر رہا 3رے دن بول کے. وہاں وہ ذکر کا ہے 3رے دن کھانا کھلانا اسلام کی پہچان ہے بول کے. مر گئے سو 3رے دن کھانا کھلانا اسلام کی پہچان ہے بول کے ہے کیا حدیث میں؟ اسلام کی پہچان ہے کھانا کھلانا، زندگی بھر کھلاتے رہے، کبھی بھی کھلا، آج کھلا، کل کھلا، پرسوں کھلا. کھلانا اسلام میں پہچان ہے اسلام کی. 3رے دن کھلانا بول کے ورڈنگز ہے کیا؟ نہیں ہے. تو کیوں گھر رہا، تیرے باپ کا دین ہے کیا؟ 7ویں دن ساتا کرنا کہاں ہے رے؟ تو وہ بول رہا کھانا کھلانا اسلام کی پہچان ہے. 7ویں دن کھلانا ساتا کرنا بول کے ہے کیا؟ نہیں ہے. پھر کیوں کر رہا؟ سال کو سال برسی کرنا بول کے حدیث میں ہے کیا؟ نہیں ہے. کیوں کر رہا؟ تو سمپل بات ہے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس آ رہی ہم اس کے مکلف ہیں، ہم وہ عمل کریں گے. جو بات رسول اللہ کی نہیں ہے اس کو زبردستی ہم دین نہیں بنا سکتے. جو بات رسول اللہ کی نہیں ہے اس کو دین کیسے بنا لیتے آپ؟ وہ دین کیوں بنے گا آپ کا؟ تو وہ گزشتہ پوری تفصیل سمجھایا نا میں آپ کو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول والے پورے جو درس ہوئے میرے وہ یہی ہے. اللہ اس کے رسول کے آگے نکلنے کے آپ حقدار نہیں ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 کی پوری تفصیل سنایا نا میں آپ کو گزشتہ. اللہ کے اس کے رسول کے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے آپ. آپ کو وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں. اور ایک سورہ حشر کی آیت نمبر 7 بھی نوٹ رکھ لو نا ہمیشہ آپ لوگ، ہاں ساتھ میں اس کے جو میں آپ کو سورہ حجرات کی پہلی اور دوسری بتایا نا، یاد ہے اسماعیل؟ حجرات تو یاد ہے نا؟ ابھی جو کانٹیکس پورا سمجھایا پورا دماغ میں ہے نا آپ کے؟ سب جلوں گے آپ سب کے کیا بھائی؟ ہے حامد بھائی، نعیم بھائی، ہے ذہن میں ہے؟ اس کے ساتھ سورہ حشر کی 7ویں آیت بھی ساتھ میں رکھو. کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب ہے. وہاں پر کیا حکم ہے؟ ذرا دیکھ لو ایک مرتبہ بیٹے سورہ. میں جب بھی بول رہا ہوں دیکھ لینا بھائی. ارے میں بھی بشر ہوں رے بابا. قرآن مقدس کے آیات پڑھتے پڑھتے نمبرنگز یاد رکھتے رکھتے ہو سکتا ہے ایک آدھی نمبر ادھر ادھر بول دوں گا، انسان ہوں. دیکھنا، تحقیق کرنا. حشر کی آیت نمبر 7 ہے نا، وہ ذرا ایک بار چیک کر لو. وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ مطلب معلوم ہے آپ کو؟ جو رسول عطا کر دے تم کو وہ لے لو، اور جس سے رسول تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرتے رہو، خبردار اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید، سخت عذاب دینے والے اللہ. برابر ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ جو رسول دے رہے ہیں اسی پر اکتفا کرنا ہے، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے رکنا. ہمارا کام ہی اتنا ہے، ہم غلام ہیں، خادم ہیں. ہمارا کام نہیں ہے کچھ اور چیزیں ایجاد کرنا. وہ سب تفصیل میں نے گزشتہ آپ کو بتا دیا.
کسی خلیفہ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے خلفاء راشدین میں سے، صدیق اکبر نہیں کر رہے، سیدنا عمر ڈر رہے، گھبرا رہے، تمہاری کیا اوقات ہماری کیا اوقات. کلیئر؟ تو اب ہم کہاں سے لیں گے، کیسا چیک کریں گے؟ رسول اللہ ہی کی بات ہے یہ، ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ یہ سورس کیا ہے، وسائل کیا ہے ہمارے پاس؟ محدثین کا کیا ہوا کام، احادیث کی کتب، کتب احادیث، تفاسیر کی کتب، قرآن کی تفاسیر اور احادیث کی کتابیں، اس سے ہم پورے شریعت کے احکام اخذ کریں گے. کلیئر؟ سورس یہی ہے ہمارے پاس، وسائل یہی ہے. کیا ہے؟ مفسرین کی تفاسیر، پھر اس کے اندر لگنے والے حکم کی سرچ. تفاسیر کے اندر جو حکم پر جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس پر کیا حکم ہے، کیا ریمارکس ہے، کیا اس کے اوپر حکم لگایا گیا، صحیح کا غلط کا، وہ سرچ کرنا. وہ سرچ کرنا جس کو مفسرین صحیح قرار دیتے ہیں سرچ کے بعد وہ لینا، جس کو محدثین حدیث کی کڑی کو صحیح بولتے ہیں اس کو لینا، جس کو وہ غلط بولتے ہیں اس کو چھوڑ دینا. یہی ہمارا دین ہے. تو ایزی راہ نجات، ایزی راستہ، ایزی بن رہا جنت کا، آسان ہو رہا، لپڑے میں پڑنا ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بھائی بات؟ بہت مشکل تو نہیں کر رہا ہوں نا، سہل کر رہا ہوں نا آپ لوگوں کے لیے. جو بات قرآن مقدس کے ذریعے مفسرین بیان کر رہے ہیں، احکام لا کے سامنے رکھ دیے، اور اس احکام کے نیچے حکم بھی بیان کر رہے ہیں، اس کا ریمارک بھی، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سرچ کرنا آپ کا کام ہے. وہ صحیح ہے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. محدث رسول اللہ کی باتوں کو ہم تک پہنچا رہے ہیں اسناد کے ذریعے سے، تو اسناد کی تحقیق کرنا. اچھا، احادیث میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صحیح ہے اور ضعیف ہے، اس کا علم حاصل کرنا. صحیح ہے تو صحیح کے قسمیں کتنی ہیں، ضعیف ہے تو ضعیف کی قسمیں کتنی ہیں، یہ بھی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ حدیث صحیح ہے تو صحیح کے بھی اقسام ہیں، کتنے قسمیں ہیں. حدیث ضعیف ہے تو ضعیف کے بھی کتنے اقسام ہیں. پھر ایک اور بھی اصطلاح ہے، حدیث وضعن، گھڑی ہوئی بھی باتیں ہوتی ہے، جو ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی، رسول اللہ کی طرف گھڑ دیتا کوئی بیچ میں سے، رسول اللہ کی بات ہی نہیں ہوتی، نہ کسی راوی اس کے اندر تابعی تک صحابہ تک پہنچتا، بیچ میں ہی کوئی گھڑ دیتا قال رسول اللہ بول کے. ایسے بھی مجرمین پیدا ہوئے. ہاں، روابض بہت کام کرے یہ اہل کوفہ. یہ جو ہمارے عرب بھائی ہیں نا، عرب بھائیوں کی ایرانیوں سے جو انبن تھی، ان انبن کی وجوہات میں یہ ایک بنیادی وجہ بھی تھی. عرب کی اور عجمی کی جو انبن تھی، ایران سے اور عرب کی، اس کی ایک میجر بنیادی وجہ جو تھی، ایک یہ بھی تھی، دین کی وجہ سے بھی تھی. کیونکہ انہوں نے دین کو بگاڑ دیا. ایرانیوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. شیعہ جو لوگ ہوتے ہیں، مذہبی شیعہ، ان میں بھی کیٹیگریز بہت ہیں. ان میں بھی کچھ غنیمت درجے کے ہیں، اچھے کے قریب، پھر کچھ غنیمت کے بعد اور بگڑے ہوئے، پھر ان کے نیچے اور بگڑے ہوئے، ان کے نیچے اور بگڑے ہوئے، اور گندے بھی ہیں نیچے. ہمارے پاس بھی ہے نا، ہمارے پاس بھی ہے، سنے ہوئے بھی نہیں ہے کیا؟ ایک اچھے ہیں، ان کے نیچے ذرا غنیمت ہے، ان کے نیچے ذرا اور ان سے کمتر ہے، پھر وہاں سے کمتر ہوتے ہوتے گندے آ گئے. اب تو گندے کتنے نہیں آ گئے ہمارے پاس، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. شلوار بابا کی درگاہ پہ جا کے شلوار لٹکا کے آ جا رہے ہیں، پیٹا اتار دے کے. تو یہ بھی ہے. تو بس سمجھا رہا ہوں آپ کو میں، ایسا ہوتا ہے کیٹیگریز. تو وہاں پر بھی ہے. تو وہاں جعفریہ بول کے ایک مسلک ہے شیعوں میں، وہ جعفریہ جن کو کہا جاتا ہے مسلک کے لوگ، وہ لوگ ذرا غنیمت ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس جو ہے صحیح باتیں ہوتی ہے قرآن و حدیث کی، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں پھر آمیزش ہے، کچھ آمیزش ہے جس کی وجہ سے اہل سنت ان سے کتراتے تھے، ان کو قریب نہیں لگتے تھے کہ یہ لوگ کچھ باتیں غلط بھی آمیزش کر لی اچھے دین میں. لیکن اچھائی بہت تھی ان کے پاس، اچھے چیزیں زیادہ ہے.
تھوڑے چیزاں غلط تھے، لیکن بعد والوں میں کیا ہو گیا، اچھے چیزیں کم ہو گئے، غلط چیزیں زیادہ بن گئے، بنتے بنتے اچھے ختم ہو گئے، صرف برے رہ گئے، ایسا ہوتے ہوئے آیا. یہ ایکسپلین کر دے رہا ہوں آپ کو میں پورا. تو زیادہ تر رسول اللہ کی طرف جو گھڑنے کا کام کرے باتوں کو، وہ کون کرے؟ وہ اہل تشیع کرے، جو شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. ان میں ایک فرقہ ہوتا ہے روافظ کہتے ہیں ان کو، روافظ. وہ روافظ بہت کام کرے یہ گھڑنے کا، ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی لا کے علی کی طرف منسوب کرے اور علی کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچائے. زبردستی کے علی کے اوپر تھوپے، علی بولے علی بولے علی بولے، سیدنا علی کا فرمان ہے، سیدنا علی کا فرمان ہے، اور علی نے رسول اللہ سے سنا. غلط، سب غلط لا کے گھڑ دیے. سمجھ میں یہ بات؟ تو اس کو بھی محدثین کلیئر کرے، ھذا حدیث وضع، یہ حدیث تو گھڑی ہوئی ہے رسول اللہ کی طرف. ایک یہ کیٹیگری بھی ہے. تو صحیح کی کیٹیگریز، ضعیف کی کیٹیگریز، اس کا بھی علم آپ کو حاصل کرنا پڑے گا. تو زندگی میں کچھ کرنا، اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، جنت کے لیے کچھ کرنا ہے، تو تھوڑا وقت نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اتنا وقت نکالنا ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ 3 سال سے آگے اکبر بیگ صاحب کے سامنے بیٹھ کے یہ سب باتیں سن لیے تو میں دین محمد سمجھا رہا ہوں آپ کو. میرے آقا محمد رسول اللہ کا دین کیا ہے، تو اس میں یہ باتیں بولنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو. دین، اصل دین سیکھنا ہے محمد رسول اللہ کا، تو اتنا وقت تو لگانا پڑے گا آپ کو. رسول اللہ کا اصل دین سیکھنا ہے، دین محمد، تو اتنا وقت تو آپ کو لگانا ہے. آپ بولیں گے گھر بیٹھے سب مل جانا پھکڑ میں مفت میں، تو ہر چیز مفت میں نہیں مل جاتی. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور اس کی تو کیا قیمت ادا کریں گے آپ؟ یہ تو نایاب چیز ہے، یہ تو انمول ہے، بیش قیمتی خزانہ ہے جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے ہیں. اس سے زیادہ ہیرے جواہرات بھی کام کے نہیں صاحب. اس کے مقابلے میں ہیرے جواہرات زمرود کوئی چیز کام کی نہیں. اس کے مقابلے میں کچھ ہے؟ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ جو رسول اللہ ہمارے بیچ چھوڑ کے گئے وراثت. تو مسلمانوں کی میراث اصل میں کیا ہے؟ اصل میراث کیا ہے مسلمانوں کی؟ جی مسلمانوں کی پوچھ رہا ہوں. دنیا میں اس دنیا کی زمین کی پشت پر مسلمانوں کی اصل میراث کیا ہے؟ جی علم ہے، رسول اللہ کا سکھایا ہوا، رسول اللہ کا چھوڑا ہوا علم، رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی سنتیں، رسول اللہ کا چھوڑا ہوا دین، وہ مسلمانوں کی سب سے بیش قیمتی میراث ہے. اسی لیے علماء کو کیا کہا رسول اللہ نے؟ جو علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں مسلمانوں میں سے، جو وہ کچھ مخصوص لوگ جو علم کی حصول کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، ان کو رسول اللہ کیا بولے حدیث میں؟ ہاں، وارثون ہے، وارثین الانبیاء ہے، انبیاء کے وارثین ہے. یہ کیوں بولے ان کو انبیاء کے وارثین؟ انبیاء نے خزانہ مال دولت نہیں چھوڑ کے گئے. انبیاء سونے چاندی خزانے ہیرے جواہرات نہیں چھوڑے. انبیاء کیا چھوڑے؟ علم. مسلمانوں کی میراث ہے، اور مسلمانوں میں سے جو لوگ علم لے لیتے ہیں لپک کے، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ وارثین بنتے ہیں انبیاء کے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں وہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اگر وہ چاہتے ہیں قیمتی خزانے جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے، وہ وراثت میں کا حصہ، رسول اللہ کی وراثت میں کا حصہ ہونا ہے، تو پھر اس کی طرف بھاگنا پڑے گا. اور یاد رکھو، جب اس کے لیے بھاگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب آپ اپنے گھر سے رسول اللہ کی میراث نیت دل میں لے کے نکلتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی وراثت میں سے، رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی وراثت میں سے کچھ حصہ لینے کے لیے نکل رہا ہوں علم کا، وہ مجھے ہونا ہے، وہ جذبہ لے کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے اتر کے پر بچھا دیتے ہیں. رسول اللہ فرما رہے فرشتے اس کے لیے استقبال کے لیے اتر جاتے ہیں. یہ اللہ کا غلام اپنے رب کی محبت میں، اس کے محبوب محمد کی محبت میں، رسول اللہ کی چھوڑے ہوئے میراث میں سے علم کا حصہ لینے کے لیے نکلا. فرشتے اس کے لیے استقبال کرتے ہیں، اتر کے پر بچھا کے استقبال کرتے ہیں. کیا تیرا استقبال. یہ حدیث ہم خالی سنتے ہیں اورلی، اس کے ڈیپتھ میں جا کے سوچو. یہ باتیں ہیں علم کی فضیلت کے باب میں، یہ باتیں آپ کو بہت سناتے لوگ. علم کی فضیلت،
علم سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، تو اورلی بولتے ہیں تو اورلی سنتے ہیں آپ، تو اورلی دماغ میں بیٹھتا نہیں آپ کے، خالی الٹ اپ سن لیتے، الٹ اپ چلے جاتے گھروں کو. علم کی فضیلت ہے میاں، علم سیکھنے نکلے تو فرشتے پر بچھا دیتے. ارے بات سمجھو، کیوں بچھاتے، کیا ہے وہ راز، کیا ہے اس کے پیچھے؟ راز یہ ہے وہ رسول اللہ کی میراث ہے چھوڑی ہوئی، رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی میراث کی محبت میں نکل کے وہ حصہ، وہ وراثت کا حصہ لینے نکلا، اس کی قدر کی جاتی ہے. پھر اس میں وہ اخلاص بھی ہو، وہ رسول اللہ کا سچا غلام خادم ہو، وہ اللہ کا سچا غلام بندہ ہو. وہ اس لیے علم سیکھنے نکل رہا ہے کہ اس کو اپنے وجود کو سنوارنا ہے. رسول اللہ کے اس چھوڑے ہوئے میراث میں سے، اس وراثت میں سے علم کا حصہ اس لیے لینا چاہتا ہے وہ کہ وہ لے کے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو سنوار لینا ہے. اس کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خود کے اپنے وجود کو، اس کو سنوارنے کے لیے نکلا. علم اس لیے سیکھنا ہے کہ رسول اللہ کی ایک ایک نصیحت کروڑوں اربوں خربوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک نصیحت. تو وہ رسول اللہ کی اربوں خربوں کی نعمتوں سے بڑی نعمت اس لیے مجھے سیکھنا ہے کیونکہ وہ نصیحت اپنانا ہے مجھے اپنی زندگی میں، اس نصیحت پر مجھے عمل کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور رب کو راضی کر کے اس کی جنت میں جانے کی فکر ہے میرے اندر. تو جب وہ اس نیت سے نکلا کہ رسول اللہ کی بولی ہوئی نصیحت کے ذریعے اپنے آپ کو سنوار لوں گا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، اس لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے پر بچھاتے ہیں فرشتے. فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، نیت یہ ہے کہ اپنے کو بھی ذرا معلومات کر لیں گے، اور معلومات کر لے کے وہ مولوی بہت پکار رہا اس کو جواب دیں گے تگڑے، اس سے ڈیبیٹ کریں گے، مناظرہ، یہ پورا معلومات کر لے کے. یہ نیت لے کے نکلا تو کیا ہوتا؟ اب دیکھو، ایک نیت تو بتا دیا میں آپ کو، جو پہلی بات، اگر یہ نیت لے کے نکلا تو فرشتے پر بچھا کے استقبال کر رہے ہیں. کون سی؟ رسول اللہ کی نصیحتیں اپنانا ہے مجھے، عمل کر کے اللہ کا قریب مقرب بندہ بننا ہے. یہ نیت لے کے نکلا تو کیا ہوا؟ فرشتے پر بچھا دیے عاجزی کے ساتھ جھک کے اس کا استقبال کرنے. غلام اللہ کے تیرا استقبال ہے. لیکن وہیں پر نیت اگر پلٹ کے یہ نیت کر لیا اپنے کو بھی علم سیکھ کے ذرا اس سے ڈیبیٹ کرنا ہے، اس کو جو جواب دے کے نیچا کرنا ہے، یہ سوچ کے نکلا تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ فرمائے جو آدمی اس غرض سے علم حاصل کرے کہ وہ دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتا ہو اور ان پر فوقیت لینا چاہتا علم کے ذریعے، تو وہ آدمی جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے. کیا فرما رہے رسول اللہ؟ تو وہ آدمی جہنم میں اپنی جگہ تلاش کر لے، کیونکہ اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے، اس کا یقینی ہے جہنم میں جانا، کیونکہ اس نے علم سیکھنے کی نیت یہ رکھی ہے کہ لوگوں کو ڈیگریڈ کرنا ہے. اللہ اکبر، سارا معاملہ بدل گیا ایک جھٹکے میں، سوچ پر ختم ہو گیا سارا قصہ. سمجھ میں آیا آپ کو کتنی اہمیت ہے نیت کی؟ نیت کی اہمیت سمجھ میں آ گئی. اب امام بخاری کے دوراندیشی پر اور فقہ پر غور کیجئے. ان کو فقی نہیں بولتے بعض ہمارے جو فقہ کے چاہنے والے ہیں، جو آپ فقہا کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہہ کر کے، ان ظالموں نے یہاں تک ظلم کر دیا. امام بخاری فقی نہیں تھے. ہاں بولتے یہ لوگ، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو سمجھ عطا کرے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. ظالموں، نادان ہو تم لوگ. امام بخاری فقی نہیں تو پھر دنیا میں فقی کوئی ہے ہی نہیں. امام بخاری صحیح بخاری میں جو کتابت کرے ہیں، جو ابواب باندھے ہیں، اس پر غور کر لو، آپ کو فقہ سمجھ میں آ جائے گی. کیا دینی سمجھ تھی ان کے اندر. انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی شروعات کہاں سے کی معلوم ہے آپ کو؟ پہلی حدیث کون سی لائے کتاب میں؟ سب سے پہلی حدیث جس سے انہوں کتاب شروع کرے، پہلی حدیث بگننگ سٹارٹ ہو رہی ہے، انما الاعمال بالنیہ کو لے کے آئے. وہ غور کرو ذرا، فقہ دینی سمجھ.
سارا معاملہ نیت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ چوپٹ ہو گیا نا. فرشتے جہاں پر جھکا کے استقبال کرتے ہیں وہیں پر جہنم بھی بن جا رہا ہے نا. نیت بدلتے ہی، نیت بدلی عمل کا اجر بدل گیا. سمجھ میں آئی بات؟ نیت بدلتے ہی عمل کا اجر بدل گیا، ثواب کی جگہ عذاب ہو گیا. اللہ اکبر. اسی لیے امام بخاری شروعات کر رہے ہیں انما الاعمال بالنیہ، نیت کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو نیت کیا رکھیں گے علم سیکھنے کے لیے؟ عاجزانہ نیت رکھیں گے، اپنے آپ کو سنوارنے کی نیت رکھیں گے، خود کے نفس کو جھنجھوڑیں گے، رسول اللہ کی نصیحت سنیں گے، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں گے پکڑ کر کے، اپنے آپ سے بات کریں گے پہلے تو سدھر جا، تو رسول اللہ کی بات پہ آ جا. کوشش کریں گے. ہاں انسان ہے، خطائیں ہوں گی ضرور، لغزشیں ہوں گی، استغفار کریں گے، معافی مانگیں گے، نیت رکھیں گے رسول اللہ کی بات پر مجھے عمل کرنا ہے. اس لیے علم سیکھنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہے نا؟ پھر امام بخاری کی بڑی حکمتیں ہیں بھائی. اس کے بعد وہ کیا لانا چاہیے تھا ان کو؟ جیسے کہ بات میں کر رہا تھا نیت، پھر علم کی بات کر رہا تھا، تو کیا لانا چاہیے تھا پہلے؟ کون سی کتاب لانی چاہیے تھی؟ کتاب العلم. کتاب العلم. جیسے کہ امام مسلم پہلے کتاب العلم لائے شاید، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرے کو یاد آ رہا ہے، اس کے بعد کتاب الایمان ہے ان کی، تحقیق کرنا پڑے گا. لیکن امام بخاری کیا لائے بھی؟ کتاب الایمان پہلے لائے، پھر کتاب العلم لائے. کیوں؟ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علم کے بغیر ایمان، علم کے بغیر والا ایمان نقصان دے رہا ہے بندوں کو. ایمان میں اگر علم نہیں تو نقصان دے رہا ہے. لیکن انہوں نے ایمان پہلے لائے کیونکہ ایمان اخلاص بھی ایمان ہے. تو یہ کچھ حکمتوں کی چیزیں ہیں جو فقہ کی چیزیں ہیں، دینی سمجھ. ٹھیک ہے، خیر انشاءاللہ اس کو میں کبھی کسی وقت کھولوں گا. لیکن اب آپ کو جو سمجھ میں آئی ہے باتیں وہ کیا؟ آج کے درس میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، کون سی خاص باتیں سمجھ میں آئی آج کے درس میں؟ دیکھو گزشتہ کے درس سے اگر آپ اس کو کمپیئر کر کے سوچتے ہیں سامنے رکھ کے، گزشتہ جو باتیں بتایا وہ کیا تھی؟ رسول اللہ کی بات حکم ہے، شریعت ہے، حجت ہے، برہان ہے. رسول اللہ کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ ان کی سنت پر کوئی عمل کرے. رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی سنت قیامت کی صبح تک حجت ہے، برہان ہے. رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کی حدیث، رسول اللہ کی بات. رسول اللہ کے بعد کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی سنت بھی قابل عمل ہوگی. وہ بتا دیا نا میں، یہاں تک کہ خلفاء راشدین کی بھی سنت نہیں ہے. وہ کلیئر کر دیا وہ سب چیزوں کو. وہ رسول اللہ کی سنت کو آگے بڑھانے والے تھے خلفاء راشدین، اپنی سنت آگے نہیں بڑھائے. تو رسول اللہ کی سنتوں کو ہی عمل کرنا ہے. تو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہے ہمارے کو، کیونکہ ہم رسول اللہ کو نہیں دیکھے. تو وسائل کیا ہوں گے؟ بزرگان دین، جن سے دین ہم تک آئے گا. اور بزرگان دین میں نمایاں شخصیات کون ہیں جو رسول اللہ کی باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں؟ محدثین. کلیئر؟ ایک ایک بات سمجھتے جاؤ. محدثین، اور محدثین جو باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور مفسرین. محدثین اور مفسرین. تو یہ جو باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں اس کی اسناد ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ کڑیاں ہیں. وہ کڑی بھی بیان کرتے ہیں، اسناد بھی، اور اسناد کا حکم بھی بیان کرتے ہیں. صحیح ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، موضوع ہے، بیان کرتے ہیں. تو ہمارا کام کیا ہے؟ تحقیق. کیا کام ہے ہمارا؟ تحقیق کرنا. تحقیق کر کے صحیح پر عمل کرنا، غلط کو بازو کر دینا. انسانی غلطیاں ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ بازو کر دینا. جو صحیح ہے اس پر عمل کرنا. لیکن اس کے لیے علم سیکھنا، تھوڑا وقت لگانا پڑتا. پھر علم اس لیے سیکھنا اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے، صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے علم سیکھنا. سمجھ میں آئی بات؟ آج کے درس میں یہ پوائنٹس کلیئر ہو گئے. اسی نیت سے سیکھنا، کوئی اور نیت نہیں رکھنا، کسی اور کو ڈیگریڈ کرنے کی، کسی سے مناظرے کرنے کی، یہ نیت نہیں. اپنے آپ کو سنوارنے کی اور صحیح پر عمل کرنا. صحیح کے لیے تحقیق کرنا،
محدثین نے کام کیا، خدمات کی. ہم امام بخاری کی تقلید نہیں کرتے، امام مسلم کی نہیں کرتے، ابو حنیفہ کی نہیں کرتے، امام شافعی کی نہیں کرتے، یہاں تک کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں کرتے، ابن مسعود کی بھی نہیں کرتے، ابو بکر کی بھی نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں اقتدا ان لوگوں کی. کیا کرتے ہیں؟ اقتدا. ہم ان تمام بزرگان دین کی اقتدا کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے. تقلید اور اقتدا یہ دونوں میں بھی فرق ہے. اقتدا الگ ہے، تقلید الگ ہے. اس سے پہلے سمجھایا شاید آپ لوگوں کو میں تقلید کے معنی کیا ہے، اقتدا کے معنی کیا ہے. تقلید قلائدہ سے مشتق ہے، اس کا اشتیاق قلائدہ ہے. تقلید کا مطلب قلائدہ یعنی گلے کا پٹا، جانور کے گلے میں پٹا ڈالتے نا، وہ پٹا قلائدہ اس کو بولتے ہیں، اس سے مشتق ہے تقلید. تو تقلید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گلے میں کسی امام کا پٹا ڈال لینا، کسی امام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لینا اور اپنا پگا، اپنی نکیل ان کے ہاتھ میں دے دینا. انہوں جدھر لے جا رہے ہیں خاموش آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلے جانا. اس کو بولتے ہیں تقلید. کسی ایک فرد کو بزرگان دین میں سے، پورے بزرگان دین میں سے ایک شخصیت کو، ایک امام کو پکڑ لینا اور اس امام کا پٹا اپنے گلے میں پہن لینا اور اپنی پگا، اپنی نکیل، اپنی زنجیر ان کے ہاتھ میں دے دینا اور ان کے پیچھے رہنا لگے ہوئے. انہوں جو بول رہے ہیں اس پہ عمل کرنا، دلیل نہیں پوچھنا، تحقیق نہیں کرنا، خود تحقیق نہیں کرنا، خود دلیل نہیں پوچھنا. امام جو بول رہے ہیں آنکھ موچ کے اس پر عمل کرنا. اس کو کہتے ہیں تقلید. اقتدا کس کو کہتے ہیں؟ اقتدا کہتے ہیں ان سے علم سیکھنا. ابو حنیفہ سے بھی علم سیکھنا، امام شافعی سے بھی علم سیکھنا، یعنی ان کی باتیں بھی لینا، ان کی باتیں بھی لینا، اس میں تحقیق کرنا اور صحیح بات ان کی سب سرچ کرنے کے بعد جو حکم صحیح نکل کے آ رہا ہے اس پر عمل کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتدا کرنا. علماء کی اقتدا اس کو کہتے ہیں. تو کیا کریں گے؟ اقتدا کریں گے کہ تقلید؟ اقتدا کریں گے. ہم اقتدا کریں گے، تقلید نہیں. کیونکہ تقلید اندھے بن جانا ہے، کسی ایک کو پکڑ لینا ہے، انہیں کہیں بھی لے کے جاؤ. رسول اللہ اس کا حکم نہیں دیے. یہ حق حاصل ہے کہ اپنا پٹا اور اپنی زنجیر کسی کے ہاتھ میں دے دینا ہی ہے، تو ہم کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ وہ اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے پروکتا ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو بھی بولتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحا، ان کے پاس اللہ وحی کرتا ہے، وہ وحی کی نظر میں بولتے ہیں. ان کے پیچھے جا رہے تو پوری گارنٹی ہے. آنکھ بند کر کے رسول اللہ کے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے جا رہے ہو تو پوری گارنٹی ہے. کہاں جائیں گے؟ جنت کے اعلیٰ مقام پہ جائیں گے. صرف جنت میں بھی نہیں، اگر رسول اللہ کے کندھے پہ سے ہاتھ نہیں ہٹا کسی کا اور رسول اللہ کے کندھے کو پکڑا ہوا ہے اور ساتھ ہی چلتا ہوں بول کے گیا انہیں، تو انہیں تو پھر اتنی بڑی چوٹی پہ جائیں گا کہ جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں جنت کی. سب سے بڑی بلندی پہ جائیں گا انہیں جنت کی. کیونکہ سب سے بڑی جنت کس کی ہے؟ سب سے اونچی جنت پوری مخلوق میں، پورے آدم ذات میں، پورے جناتوں میں، پورے لوگوں میں، پوری خلقت میں سب سے اونچا مقام جنت کا، وی آئی پی کا، محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا. مگر اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کا شرف کس کو ملے؟ وہ تو ابو بکر کو مل گیا، عمر کو مل گیا جی، ان کے بعد عثمان و علی کو مل گیا. اب ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم رسول اللہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکیں؟ ہماری تو اوقات نہیں. لیکن وہ اسناد پکڑ لیں گے جو کڑیاں وہ لوگ بیان کرے، ان سے چلے آئے، تو کوشش کیا کریں گے؟ صحیح کو پکڑ کے جائیں گے نا، یا ضعیف کو پکڑ کے جائیں گے؟ بھئی ایک کمزور کڑی ہے، صحیح نہیں ہے، شک ہے اس کے اندر، یہ رسول اللہ تک نہیں جا رہی رہے بھائی کڑی، تو وہ پکڑ لے کے جائیں گے؟ یا ایک مضبوط کڑی ہے جو رسول اللہ تک جاری، گارنٹی مل رہی، اس کو پکڑ لے کے جائیں گے؟ سوچو لاجیکلی کیا کریں گے جی؟ صحیح کو پکڑ کے جانا پسند کریں گے نا. کوئی کیا چاہیں گا بھائی؟ مضبوط کڑا ملا تو اچھا ہے بولیں گے نا. نہیں، کمزور کڑا رسے میں ٹوٹ گیا، نیچے گر گیا جہنم میں، وہ اچھا ہے. پکڑ کے جا رہے تھے صاحب
کمزور کڑی تھی، بیچ میں ایک کڑی کمزور تھی، یوں ٹوٹی ہوئی تھی، پخمن جہنم میں گر گئے، پھٹ پل گئے، ختم ہو گیا قصہ تمہارا. وہ اچھا ہے کیا؟ کون چاہیں گا بایولوجیکلی؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ اسناد کی سرچ کر کے صحیح احادیث پکڑ کے رسول اللہ کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلے جائیں گے انشاءاللہ. رسول اللہ کے پیچھے جائیں گے تو جنت کی گارنٹی ہے. نہیں رسول اللہ کو چھوڑ کے یہ امام کے پیچھے آنکھ بند کر لیے تو انہوں کہا لے جاتے کہ کیا ہے کی گارنٹی ہے کیا ان کی؟ ان کو رسول اللہ کے جیسی گارنٹی لا کے لگا دے رہے ان لوگوں سب جنے. انہیں بول رہا میرا امام گارنٹی والا، انہیں بول رہا میرا امام گارنٹی والا ہے. دکانداری ہو گئی یہ تو دکانہ ہو گئے نا بھائی. انہیں بول رہا میری دکان میں آؤ سب سے اچھا مال ہے، انہیں بول رہا نہیں میری دکان میں آؤ یہاں سب سے اچھا مال ہے. ارے کئی کورے بابا ہمارے کو دکان پھرا رہے، در در پھرا رہے ہیں. انہیں بولتا ابو حنیفہ کا بن جاؤ، تو انہیں بولتا مالکی کا بن جاؤ، انہیں بولتا حنفی کا بن جاؤ، انہیں سہروردی بن جاؤ، انہیں نقشبندی بن جاؤ، انہیں بولتا قادری بن جاؤ، انہیں بولتا چشتی بن جاؤ، انہیں بول رہا بریلوی بن جاؤ، انہیں بول رہا دیوبندی بن جاؤ. ارے کچھ بھی نہیں بولتا گنگا میں جاؤ تم، میں محمدی بن جاتا ہوں. کافی ہے نا محمدی بنتے ہی کوئی ختم، پورے ڈاؤٹس ختم، کلیئر ہو گئے نا. سمجھ میں آیا نا بھائی کیا اور کیا کلیئر کروں یار اس سے زیادہ میں. محمدی بن گئے تو ڈاؤٹ ہے کیا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو دین محمد پکڑو، دین محمد پکڑو، ان کا دین نہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھے، ایمان پر اسلام پر زندہ رکھے، وفات ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم رخصت ہو. اللہ دنیا میں بھی ہماری حفاظت فرما، آخرت میں بھی ہماری حفاظت، اور ہم کو اپنی رحم و کرم کے سائے میں لے لے. پروردگار ہر شر سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ہر شریر سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہر قسم کے شر سے اور شریروں سے ہماری حفاظت فرما. پروردگار عالم ہم کو خیر ہی خیر، عافیت عطا فرما. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں خیر و عافیت کا، ہدایت کا، بھلائی کا. آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.